اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عارف باللہ فنا فی رسول اللہ، حامی سنت مائی بدعت، مجدد دین و ملت، ہم سب کے حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان حضور غوث پاک کی شان یوں بیان فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہے وہ تلوا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہے وہ تلوا تیرا، اور تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے ہیں، اپنی عاجزی اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اور آخر میں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہے رضا یوں نہ بلک، ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جیت تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حضور غوث پاک کی شان ایسی شان ہے کہ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میری محفل نہیں سجا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہم لوگ ظہیر بھائی کے گھر پہ بیٹھے ہیں، حاجی صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہیں، تو حضور غوث پاک چاہتے ہیں اس لیے ہم بیٹھے ہیں، حضور غوث پاک چاہتے ہیں اس لیے ہم ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، حضور غوث پاک چاہتے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری محفل سجانا، میرے محفل میں آنا جانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا، اگر میں نہ چاہوں تو میرا نام تک کوئی نہیں لے سکتا۔ مطلب آج ہم حضور غوث پاک کا جو ذکر کر رہے ہیں، حضور غوث پاک یہ چاہتے ہیں تب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے میرے غوث، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، یعنی آپ کے سر کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کا جو قدم ہے نا، قدم وہ تمام ولیوں کے سروں سے بھی زیادہ بلند ہے۔
ابھی جو میں نے شعر بیان کیا حضور اعلیٰ حضرت کا جو شعر بیان کیا واقعہ مرتبہ، اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجیے، اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ تشریح یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بس آپ کے قدم کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اسی سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے سر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ آپ کا جو قدم ہے وہ اونچے اونچوں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے، ولیوں کے، علماء کے، حفاظ کے، قرہ کے، سب کے سر سے ہی بلند آپ کا قدم ہے، اور آپ کے قدم کے مقام و مرتبے سے ہی سمجھ جائے کہ سر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، سر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور آگے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ حضور غوث پاک دن بھر عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے، اور ایسا ایک دو دن نہیں، بھوکے پیاسے عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک کہ میرا مولا خود نہیں کہے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا، بھوکا پیاسا رہوں گا۔ جنگل میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے، دن رات عبادت کرتے رہے۔ حضور غوث پاک کی یہ شان ہے کہ ہر رات میں ایک قرآن پاک ضرور ختم کیا کرتے تھے، ہر رات میں ایک قرآن پاک ضرور ختم کیا کرتے تھے۔ جب حضور غوث پاک نے یہ عہد کیا کہ جب تک کہ میرا مولا خود نہیں کہے گا کہ اے عبد القادر کھا لے تب تک میں نہیں کھاؤں گا، جنگل میں چلے گئے، عبادت میں لگ گئے، اور ایک دن گزر گیا بھوکے پیاسے، دو دن گزر گیا، تین دن گزر گیا، اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ 40 دن یا اس کے قریب قریب گزر گیا۔ حضور غوث پاک نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ زمین پر لیٹ گئے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، قافلے والوں نے جب دیکھا حضور غوث پاک کو اس طرح سے بے جان حالت میں، تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ لوگ سوچے کہ چلو اس کو لے جا کے دفنا دیا جائے۔ جیسے حضور غوث پاک کو وہ اٹھانے کے لیے گئے، حضور غوث پاک آنکھ کھول دیے، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اتنی کمزوری کی حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے عبد القادر میرے عشق میں اس طرح سے گرفتار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ اے خضر جاؤ اور میرے عبد القادر سے کہو کہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اگر اسی نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ابھی ان سے بہت سارا کام لینا ہے، جاؤ ان سے کہو کہ کچھ کھا پی لے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث پاک کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، میں خضر ہوں، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ عبد القادر آپ کچھ کھا پی لے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرا مولا خود نہیں کہے گا، جب تک کہ میرا مولا خود نہیں کہے گا۔ یہ ناز ہے، یہ انداز ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بار بار کہتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک یہی کہتے ہیں کہ جب تک کہ میرا مولا خود نہیں کہے گا تب تک نہیں کھاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا عبد القادر مجھے اس طرح سے محبت کرتا ہے، تو حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اے میرے عبد القادر، اے میرے پیارے عبد القادر، اے میرے پیارے عبد القادر کچھ کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے میرے پیارے عبد القادر، اے میرے محبوب عبد القادر کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، ابھی آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ تب حضور غوث پاک نے کھایا اور پیا۔ اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے آخری شعر پہ آتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک، ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اے رضا یوں نہ بلک، بلکنے کا مطلب ہوتا ہے رونا، گر گرانا۔ حضور اعلیٰ حضرت عشق رسول میں رویا کرتے تھے، گر گرایا کرتے تھے، اور اپنی عاجزی اپنی انکساری پیش کیا کرتے تھے، روتے تھے، تڑپ تڑپ کر روتے تھے، گر گراتے تھے۔
تو پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہے رضا یوں نہ بلک، یعنی اے رضا اس طرح سے مت رو، تو اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تیرا مقام و مرتبہ کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، تیری اوقات تیری حیثیت کچھ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور اعلیٰ حضرت اپنی عاجزی اپنی انکساری بیان کر رہے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو حضور اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے، لیکن حضور اعلیٰ حضرت کو حضور اعلیٰ حضرت کی عاجزی نے اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا تو نہیں جید تو کوئی بات نہیں، تو بڑا نہیں تو کوئی بات نہیں، تیرا مقام و مرتبہ بڑا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جن کا تو غلام ہے جو تیرے آقا ہے ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اور دوسری جگہ حضور اعلیٰ حضرت خود بیان فرماتے ہیں کہ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بولے بالا تیرے سرکاروں کے، بولے بالا تیرے سرکاروں کے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا تو کچھ نہیں تو کوئی بات نہیں، تیرا مقام و مرتبہ کچھ نہیں تو کچھ نہیں، لیکن تو جن کا غلام ہے جو تیرے آقا ہے ان کا مقام و مرتبہ تو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اس لیے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالا میرے سرکاروں کے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا، وقت نہیں ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے ورنہ میں ایک ایک شعر کی تشریح کرتا تو آپ کو سننے میں بہت مزہ آتا، کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت کے ہر شعر کے اندر ایک نہیں کئی واقعات ہیں، اور ان واقعات کو مد نظر رکھتے حضور اعلیٰ حضرت نے ان شعروں کو لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ضرور بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔